بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد، سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني بالقاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلى الله اس سے بہتر صلوات ہوتی ہے. سورہ مبارکہ والعصر. آج اس سورہ کی تفسیر کی ایک اور منزل میں داخل ہو رہے ہیں. ارشاد حضرت احدیت ہے: قسم ہے زمانے کی، قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر. ہر انسان، مطلق انسان، الف لام جنس، سب انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور ان لوگوں کے علاوہ کہ جو عمل صالح انجام دیتے ہیں، وتواصوا، اور جو ایک دوسرے کو وصیت و نصیحت کرتے ہیں، بالحق، حق کی جو ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں، اور سوا ان لوگوں کے جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. یہ قرآن کی تمام آیات کا خلاصہ ہے. یعنی اگر قرآن میں آیات ہیں تو انسان کے موضوع پر ہیں، اور پھر اس سے جڑی ہوئی آیات ایمان سمجھاتی بھی نظر آتی ہیں، ایمان کی تبلیغ کرتی نظر آتی ہیں، ایمان کی ترویج کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، پھر ایمان کے درجوں کو بیان کرتی ہیں وہ آیات. اور پھر اسی طرح آیات قرآن کی عمل صالح پر نازل ہوئی ہیں، حق کی بات اور صبر کے پیغام دیتی نظر آتی ہیں. تمام تر قرآن کی آیات کا خلاصہ مختصر اگر چند آیتوں میں دیکھیں تو وہ یہ سورہ ہے. کوئی مومن ہو، کوئی ایمان تک پہنچنے میں مسائل اور مشکلات سے گزرے، کوئی زیادہ بڑا مومن ہو اور کوئی اتنا بڑا مومن ہو جسے سلمان کہتے ہیں، کوئی اتنا بڑا مومن ہو کہ اسے مالک اشتر کہتے ہیں. آپ جس
مومن کی تاریخ اور اس کی زندگی کی کیفیات کو محسوس کرنا چاہیں تو معلوم ہوگا کہ یہ آسان کام نہیں ہے. بڑی محنت کی ہے اس نے، بڑی مشقتوں کا سامنا کیا ہے اس نے، بڑی رکاوٹوں کو اس نے ہٹا کر یہاں تک پہنچا ہے. اسی طرح عمل صالح کی گفتگو جب ہوگی، نیکیوں کی، اچھے کاموں کی، کار ہے خیر کی، تو جو نیکی کرنے والے لوگ ہیں، آپ خود جو امام حسین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ نیکی کرنے والے ہوتے ہیں. آپ کو خود پتہ ہے کہ نیکی کرنا کتنا مشکل ہے، اچھائی کرنا کتنا مشکل ہے. عمل صالح انجام دینے میں یعنی برائیاں کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، رکاوٹ ہے تو اچھائیوں میں رکاوٹ ہے. فساد پھیلانے والوں کے لیے آزادیاں ہیں اور نیکیاں کرنے والوں کے لیے رکاوٹیں ہیں. یہ تو روزمرہ کے آپ کے مشاہدات ہیں، روزانہ دیکھ رہے ہیں ہم. کتنا مسئلہ ہے، کتنا مشکل ہے. ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک موقع غنیمت شمار کر رہا ہوتا ہے کچھ کرنے والا، کچھ خدمت کرنے والا، اور ایسا جیسے وہ تلاش کر رہا ہو کہ کسی طرح یہ موقع مل جائے تو میں کوئی نیکی کا کام کر لوں. یعنی نیکی اتنا کرنا مشکل ہے. ایسے حق بولنا کتنا مشکل ہے. ذرا بول کر دیکھیے، جو بولتے ہیں انہیں پتہ ہے حق بولنے میں کیا مسائل ہیں. سامنے والے کا چہرہ ہی اترنا شروع ہو جاتا ہے. اسی وقت وہ طے کر لیتا ہے کہ مجھے تو اس سے دشمنی شروع کرنی ہے. اسی وقت وہ طے کر لیتا ہے کہ میرا تو یہی دشمن ہے جو مجھے حق بتا رہا ہے. اور حق بولنا کتنا مشکل ہے. یہ کوئی حق بولنے والوں سے پوچھے تو حق سننا اس سے زیادہ مشکل ہے. یعنی جو حق بولنے کی عادت رکھتے ہیں نا، وہی حق سننے کی عادت نہیں رکھتے. جو اچھا حق بولتے ہیں اور صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں، انہی کو کبھی صحیح بات بتا دی جائے. یعنی وہ دوسروں کے لیے تو اس پہ پریشان ہے کہ انہوں نے صحیح بات نہیں سنی. ہم نے اپنے ایک دوست کے سامنے ایک دکان سے، اسٹیشنری کی دکان سے قلم خریدا، مثال دے رہا ہوں. اور ایک جگہ جہاں طے تھا کہ ہم وہاں جانا ہے، پہنچنا ہے اور ہمیں وہاں جا کر کوئی تحریر لکھنی ہے. ہم نے وہاں پہنچ کر سب کے سامنے تحریر لکھی اور اپنا قلم سامنے والی میز پر رکھ دیا. کچھ دیر کے بعد وہاں ایک صاحب آ کے بیٹھے جنہیں ہم نہیں جانتے تھے، اور لوگ کچھ ان کے لیے دائیں بائیں ہو رہے تھے، مشرق مغرب کی طرف دیکھ رہے تھے. انہوں نے وہ قلم اٹھا کے اپنی جیب میں لگا لیا، انہی صاحب نے. تو ہم نے کہا جی یہ قلم ہمارا ہے. تو وہ دوسروں کو دیکھ کر کہنے لگے انہیں بتاؤ میں کون ہوں. تو میں نے ان سے کہا جی آپ کوئی بھی ہوں، یہ قلم ہمارا ہے. پھر انہوں نے کہا ذرا انہیں بتا دو ورنہ میں بتا دوں گا کہ میں کون ہوں. تو میں نے جن صاحب کے سامنے قلم خریدا تھا ان سے میں نے کہا آپ ہی بتائیے یہ قلم میرا ہے. تو حق بولنے کی مشکل ذرا دیکھیے. وہ مجھ سے کہنے لگے مولانا اور خرید لیجئے گا. ارے بھائی میں اور خرید لوں گا، یہ میرا مسئلہ ہے. آپ بھی تو بولیے کہ یہ قلم میرا ہے. جب کہیں انسان کا مفاد ٹکرا رہا ہوتا ہے تو وہ حق بولنے سے گریز کرتا ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. یا کہیں خوف طاری ہو تو وہ حق بولنے سے گریز کرتا ہے. بہت مشکل ہے حق بولنا، اور اس سے زیادہ مشکل ہے حق سننا. جی مگر میں ان بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے تو مجھے دعا چاہیے. ان کو کوئی نصیحت میں نہیں کر سکتا، میری حیثیت نہیں ہے بزرگوں کو نصیحت کرنے کی. میں ان بچوں کو کہہ سکتا ہوں جو بڑی تعداد میں مجلس میں موجود ہیں، خاص طور پر صبح کی مجلس میں جو جوان اور بچے آ رہے ہیں، ان کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں. اس لیے کہ بزرگوں کا آنا بھی ہنر ہے، مگر دگنا ہنر ہے جوانوں کا اس وقت میں آنا، جن کو بستر چھوڑ کر، نیند چھوڑ کر مجلس حسین میں بیٹھنے کی توفیق مل رہی ہے. میں ان جوانوں کی زندگی اور ان جوانوں کے مستقبل کی ضمانت امام حسین کی برکت سے دیکھ رہا ہوں.
सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद वाले। और तकरीबन 50% तो हैं ये जो मजलिस में आ रहे हैं, ये नौजवान जो मजलिस में इस वक्त तशरीफ फरमा है। बहुत मुश्किल है हक बोलना और हक सुनना। चंद जुमले मुझसे सुन लीजिए, मैं तमहीदी बयान से गुजर रहा हूँ। हक बोलना, हक सुनना लोग नहीं बोलते, और बोल भी दें तो सुनते नहीं हैं। अल्लाह ने रूह की ग़िज़ा, बदन की ग़िज़ा अलहदा रखी है। हम दुनिया में बदन लेकर आए हैं, रूह लेकर आए हैं, और एक तीसरी चीज़ और लाए हैं, वो है ताल्लुकात। हम पैदाइशी तौर पर किसी के पोते हैं, किसी के नवासे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के भतीजे हैं। हमारे इख्तियार में नहीं था कि हम उनके भतीजे न बने, हमारे इख्तियार में नहीं था कि हम उनके पोते न बने। ये अल्लाह ने बनाया है, रिश्ते अल्लाह ने करार दिए हैं। जब रिश्ते अल्लाह ने करार दिए हैं तो उनके तहफ़्फ़ुज़ का दस्तूर भी वही देगा। रिश्तों के तहफ़्फ़ुज़ को हक गोई कहा जाता है। अगर लफ्ज़ बदल के तालिब इल्माना लहजे में कहूँ तो हक गोई यानी सच्चाई। जो रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार से सच्चाई नहीं है वो रिश्तेदार नहीं है। रिश्तेदारों को एक दूसरे से सच्चा होना चाहिए, और रिश्तेदार अच्छा भोंडापन भी नहीं होना चाहिए कि सबके सामने टोक दिया, सबके सामने ऐसी कोई बात कर दी जो बात सही कर ले। बात ही सही, जब उनके लिए बात सही नहीं थी तो सबको बताना कौन सा सही है। कहीं तन्हाई में ले जाओ, कहीं तन्हाई तलाश करो, कहीं मौका ढूंढो कि आज मौका नहीं हो सका बात करने का, कल देखेंगे, और फिर तन्हाई में जाके वो तन्हाई में भी थोड़ी देर के लिए परेशान होगा। मगर वाहिद रिश्तेदार है जो हक सुनने पर वक्ती नाराज होता है, दायमी अजीज रखता है। यानी वक्ती तौर पर वो परेशान होगा, चेहरा उसका उतरेगा, फीका पड़ेगा, चेहरा जर्द हो जाएगा आपका सच बोलने से। मगर वही रिश्तेदार जो उस वक्त में आपके सच सुनने से कुछ देर के लिए परेशान हुआ है, कुछ देर के बाद आपको कोई राब्ता करेगा, किसी भी जरिए फ़ोन करेगा, कोई भी राब्ता किसी अंदाज से भी, और आपका शुक्रिया अदा करेगा, और रिश्तेदारी पक्की होती चली जाएगी। आज रिज़्क़ में बेचैनी, मैं नहीं कहता रिज़्क़ की कमी है, रिज़्क़ फरावान है, और जब अल्लाह ने वादा किया है तो अल्लाह का वादा है। ला युखलिफुल मियाद, वो अपने वादों की खिलाफ वर्जी नहीं करता। जब वादा कर लिया है कि मा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, ये उसका वादा है। ज़मीन पर कोई हिलने वाला नहीं है, कोई जुम्बंदा नहीं है, कोई रेंगने वाला नहीं है, इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, मगर उसके रिज़्क़ की जिम्मेदारी अल्लाह पर है। तो जब रिज़्क़ अल्लाह ने देने का वादा किया है तो वो देगा, और दे रहा है। शायद हर दौर से ज़्यादा आज रिज़्क़ की फरावानी है। आप और मैं ही अगर अपने माजी में देख लें, अपने आबा व अजदाद के माजी को देख लें, ख़ास तौर पर जो लोग हिंदुस्तान से यहाँ आए थे, जिनके वालिद दादा, और वो जो पहले 10 साल, वो पहले 3 साल, वो पहले 2 साल, पहले 6 महीने ही सही, बड़े बड़े रुआसा, बड़े बड़े नवाबीन का क्या हाल हो गया था, मगर दोबारा से फिर बेहतरी की तरफ आ गए। आज बहुत लोग बहुत से एतबार से इन तमाम उलझनों के बावजूद, रिज़्क़ की फरावानी है मगर बेचैनी है। ये जो बेचैनी है ना, जिसको मैं अपनी इस्तिलाह में बेचैनी कह रहा हूँ, इस बेचैनी का एक सबब क़त्ए रहमी है। ये क़त्ए रहमी है, यानी पहले छोटे घरों में सब साथ रहते थे, अब बड़े घरों में साथ रहने को तैयार नहीं है। जुमला न जाने किसका है, मगर जुमला अच्छा है कि पहले घर जो छोटे थे, दिल बड़े थे, अब घर बड़े हैं और दिल छोटे हैं। बर्दाश्त ही नहीं है रिश्तेदार को, रिश्तेदार ये परेशान हो जाता है उसे देखकर। भाई अल्लाह ने बनाया है, मैं अगर अल्लाह की तकदीर को मानूंगा तो अल्लाह का बंदा कहलाऊंगा, और अगर अल्लाह की तकसीम को नहीं मानूंगा तो मैं अल्लाह का नाफरमान कहलाऊंगा। उम्र कम हो जाती है, रिज़्क़ कम हो जाता है। अच्छा, क्या रिज़्क़ फरावान हो और उस रिज़्क़ से कोई फ़ायदा ना हो पा रहा हो तो ये रिज़्क़ की कमी नहीं है? ये भी तो रिज़्क़ की कमी है, क़त्ए रहमी। मेरे मौला अली की ज़ुल्फ़िकार पर 3 जुमले लिखे हुए थे,
کندھا ہوئے ہوئے تھے، ذوالفقار کے اوپر کندھا حق ہوئے ہوئے تھے، عربی میں کہتے ہیں حق، کندھا ہوئے ہوئے تھے۔ ان 3 جملوں میں ایک جملہ تھا سل من قطعک۔ مولانا 2 دفعہ میرے بھائی نے اپنے 2 بچوں کی شادیاں کر لیں، مجھے نہیں بلایا، اب میرے بچے کی شادی کا مرحلہ آیا ہے، میں کیا کروں؟ وہی کرو جو علی کہہ رہے ہیں۔ مولا علی نے کیا کہا ہے؟ وہی کرو جو علی کہہ رہے ہیں۔ علی کیا کہہ رہے ہیں؟ سل من قطعک۔ کیا مختصر ترین جامع ترین پیغام مولا علی کا۔ سل من قطعک، اس رشتہ دار سے تعلق جوڑو جو توڑتا ہو۔ یہ کون سا ہنر ہے کہ اس نے بلایا تھا تو ہم نے بھی بلا لیا؟ ہنر تو یہ ہے کہ وہ نہ بلائے اور تم بلاؤ، وہ سلام نہ کرے مگر تم سلام کرو۔ بھائی کوئی اور کسی اور گھڑے سے پانی پینے والے اور ہوں گے، ہم علی کے گھڑے سے پانی پیئیں گے۔ علی کہہ رہے ہیں کہ اس رشتہ دار سے تعلقات جوڑے رکھو جو تعلقات توڑتا ہو۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جی تلاش کریں، ڈھونڈیں۔ میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، کتنے دن ہو گئے تمہیں اپنے کزن کو فون کیے ہوئے؟ کتنے دن ہو گئے تمہیں اپنی خالہ کو سلام کیے ہوئے؟ کتنی مدت گزر گئی کہ پھوپھی کو سلام کرنے نہیں گئے؟ بہت مشکل ہے اس گھمسان کی زندگی میں، اس خود ساختہ مصروفیت کی زندگی میں، اس اپنے گرد بنے ہوئے جالے کے درمیان پھنسے ہوئے لوگوں میں مشکل ہے کہ وہ اپنے ان اقدار اور ان تہذیبوں کو بحال رکھ سکیں۔ مگر یہ کربلا والوں کی یاد میں مجمع لگائے، اور کربلا والوں کی یاد کا ایک تقاضا یہ ہے کہ رشتوں کی پاسداری کرو۔ روزانہ سنیں گے نا آپ رشتوں کی پاسداری۔ بھائی میں اکیلا خطیب نہیں ہوں، ہر خطیب اپنے بیان کے آخری 15-20 منٹ میں رشتوں کی پاسداری کو ہی تو بتاتا ہے۔ بھتیجے نے چچا کے ساتھ کیا کیا؟ دنیا کے سارے بھتیجے قربان اس ایک بھتیجے پر جس نے اپنے چچا سے کیسی وفاداری کی۔ سارے رشتے لا کر امام حسین نے کربلا میں، بھانجوں کو دیکھیے، بہنوں کو دیکھیے، بچوں کو دیکھیے، بیٹوں کو دیکھیے، بھائیوں کو دیکھیے، سارے رشتے امام حسین نے کربلا میں جمع کیے ہیں۔ ایک رشتہ نہیں تھا تو اس رشتے کی جگہ بھی جناب فضہ کو لے آئے۔ اماں بھی آ گئی ہیں، مائیں بھی ہیں، باپ بھی ہیں، کربلا میں بیٹے بھی ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، بھتیجیاں ہیں، اور پھر بچپن کے دوست ہیں۔ تم بھول گئے کہ بچپن میں ہم ساتھ تھے؟ یہ تہذیب کی پاسداری۔ عزیزان گرامی، یہ جو اللہ اس سورہ مبارکہ والعصر میں زمانے کی قسم کھا رہا ہے، ایمان نہیں حاصل ہو سکے گا یا ایمان کے درجے نہیں بڑھ سکیں گے جب تک وقت شناسی نہ ہو۔ آپ ذرا محسوس کیجئے، زمان اور مکان فقہ میں دخالت رکھتے ہیں۔ زمانہ جیسے جیسے تبدیل ہوگا ایسے ایسے فقہ میں احکامات تبدیل ہوں گے، شریعت میں احکامات تبدیل ہوں گے زمانے کے بدلنے سے۔ ابھی کو 2 گھنٹہ پہلے آپ نے نماز فجر پڑھی، چند گھنٹوں بعد ظہر پڑھیں گے۔ یہ اوقات کی تلاش اور اوقات کا انتظار اس خاص دورانیے میں، اچھا 1.25 گھنٹے اور 1 گھنٹے 20 منٹ میں وقت نکل گیا، اب کتنی ہی ہم ان 2 رکعت قضا شدہ نمازوں کی جگہ 6 رکعت پڑھ لیں 2 رکعت کر کے، اور یہ سوچیں کہ یہ 2 رکعت قبول ہو جائیں گی، اب یہ نہیں، یہ 2 رکعت قبول ہو جائیں گی۔ ہم کتنی 6 رکعت پڑھ لیں، ان 2 رکعتوں کے برابر نہیں ہے۔ وہ وقت گزر گیا۔ ٹھیک ہے، کھانے کو ٹک کر دے گا کہ کرامن کاتبین خانوں کو ٹک لگا دیں گے کہ صاحب عذاب نہیں ہوگا،
کہ بعد میں اس نے پڑھ لی اور اللہ سے معافی مانگ لی، مگر وہ 2 رکعت نہیں ہے، یہ 2 رکعت، اس کا وقت گزر گیا جی۔ جب اچھا منگل کی 2 رکعت نماز اور جمعرات کی 2 رکعت نماز کیا برابر ہے؟ جمعے کی نماز اور پیر کے دن پڑھی جانے والی نماز برابر ہے؟ یہ زمانہ بدل رہا ہے نا۔ سب سے مشکل نماز اللہ نے سب سے کم رکھی ہے، جب بستر چھڑوائی دیا تھا تو 4 رکعت پڑھوا لیتا، مگر نماز فجر جو سب سے مشکل نماز ہے وہ سب سے چھوٹی ہے، 2 رکعت سے کم نماز واجب نہیں ہے، نماز واجب 2 رکعت سے کم نہیں ہے جی۔ سب سے مشکل نماز سب سے کم رکھی ہے، وہ گنتیاں رکعتیں نہیں لینا چاہتا ہم سے، وہ وقت کی قدر چاہتا ہے، وہ ہماری زندگیوں میں نظم چاہتا ہے جی۔ میرے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں اللہ نے نماز کو نظم زندگی کے لیے واجب قرار دیا ہے، نظم زندگی کے لیے نماز کو واجب، حکمت نماز سیدہ کی زبان میں۔ یقیناً جمعے کی نماز اور بدھ کی نماز ایک جیسی نہیں ہے۔ اچھا آپ کے اپنے ہمارے گھر کی 2 رکعت نماز اور نماز ظہر جو ہم اپنے گھر میں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ اور مسجد کی نماز ظہر برابر نہیں ہے۔ جو ہمارے محلے میں مسجد ہے، ہم 4 رکعت نماز ظہر گھر میں پڑھ لیں اور 4 رکعت جا کے مسجد میں پڑھ لیں، دونوں برابر نہیں ہیں۔ ہزاروں رکعتوں، ہزار ہاتھ درجہ مختلف ہیں۔ وہ جو ہمارے محلے کی مسجد ہے، مثلا یہی مسجد کا درجہ ہے، یہ جناب علی متقی جعفری صاحب کے سزا خانے میں یہ مسجد ہے، مثلا ہم یہاں نماز پڑھیں یا وہاں پڑھیں، 2 قدم کا ہی تو فاصلہ ہے۔ وہاں کی 2 رکعت نماز 1000 رکعت کے برابر، یہاں کی 2 رکعت کے برابر۔ تو جگہ بدلنے سے ثواب بدل گیا۔ محلے کی مسجد علیحدہ، جامع مسجد علیحدہ، مکہ المکرمہ میں حرم الہی میں 2 رکعت 10 لاکھ رکعتوں کے برابر، مسجد کوفہ میں 10 لاکھ رکعتوں کے برابر، بیت المقدس میں مدینہ منورہ نبی مکرم کی مسجد نبی میں 10 لاکھ رکعتوں کے برابر۔ تو مکان بدلا، توجہ، تو ثواب بدل گیا، زمان بدلا تو ثواب بدل گیا۔ بدھ کی 2 رکعت اور ہے، جمعے کی 2 رکعت اور ہے۔ زمان بدلنے سے بھی ثواب بدل رہا ہے، مکان بدلنے سے بھی ثواب بدل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت میں مکان کو بھی دخالت ہے اور زمان کو بھی دخالت ہے۔ یہ میری اور آپ کی نمازوں کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کیسا زمان اور مکان تھا جو ایک جگہ پر قابل قدر بنا اور علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر غالب ہو گئی۔ ضربت علی یوم الخندق، یوم کا ذکر ہے۔ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یعنی مکان بھی اہم ہو گیا تھا، زمان بھی اہم ہو گیا تھا، جس کی بنیاد پر وہاں عمل انجام دینا تمام اعمال سے بھاری ہو گیا، وزنی ہو گیا، سنگین ہو گیا۔ تو یہ عصر جو ہے، وقت، اس کی قدر، اس کی اہمیت، جتنے بھی میں جوانوں اور بچوں کو پھر توجہ دلا رہا ہوں، وقت کے بارے میں آج گفتگو ہو رہی ہے، والعصر، وقت۔ جتنے بھی تاریخ بشریت میں کامیاب لوگ گزرے ہیں وہ کامیاب ہوئے ہی نہیں جب تک انہوں نے وقت کی قدر نہیں کی۔ حریص تھے وہ وقت کو لینے میں، وقت شناسی میں، وقت کی قدر کرنے میں وہ حریص تھے جی۔ محمد ابن زکریا رازی کتنا بڑا نام ہے، 18 گھنٹے کام کرتے تھے، چراغ میں پڑھنے کی وجہ سے نابینا ہو گئے تھے۔ بڑا نام ہے محمد بن زکریا رازی جی۔ اور آخری وقت میں جب ان کی آنکھیں چلی گئی تھی تو انہوں نے ایک پڑھی لکھی شخصیت کو ان کی مدد کی غرض سے بھی اور اپنی غرض سے بھی اپنے ساتھ رکھا تھا۔ وہ پڑھ کر سناتے تھے انہیں، اور پھر وہ بولتے تھے اور وہ لکھتے تھے۔
اس کیفیت میں بھی انہوں نے وقت کو نہیں چھوڑا جی۔ آیت اللہ خمینی جب نجف اشرف مولا علی کی حرم میں معمول روزانہ اپنے وقت پر آتے تھے تو ان کو دیکھ کر لوگ اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہماری گھڑی غلط ہو سکتی ہے، یہ 1 منٹ بھی لیٹ نہیں ہوں گے۔ وقت کی قدر، خود قائد اعظم محمد علی جناح کو دیکھیے آپ، علامہ اقبال کو دیکھیے کہ وقت کی کتنی قدر کی انہوں نے۔ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بغداد کا حوزہ بنایا، بغداد میں علمی درسگاہ کو قائم کیا۔ وہ بغداد کا ان کا بنایا ہوا حوزہ دوسرے حوزے میں، تیسرے حوزے میں پورا شہر، ہر گھر میں کلاسیں ہوتی تھیں، یہ وقت ہو گیا تھا۔ ہر گھر مدرسہ بن گیا تھا، جیسے آج آکسفورڈ اور کیمبرج کے اندر ہے، پورا شہر یونیورسٹی ہے، جیسے آج قم ہے۔ 115 گھروں میں کلاسیں ہوتی ہیں قم میں۔ ہر گلی میں 4-5 گھر ضرور ہیں کہ جہاں گھر کے باہر اشتہار لگا ہوا ہوتا ہے کہ اس گھر میں فلاں فلاں آیت اللہ فلاں فلاں موضوع کی کلاس لینے اتنے بجے آتے ہیں۔ پورا شہر مدرسہ ہے۔ ایسے آکسفورڈ اور کیمبرج بھی ایسے، یہ میں خود دیکھ کر بھی آیا ہوں جی۔ یہ کیفیت کر دی تھی بغداد میں آیت اللہ علامہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ، اجاڑ دیا بغداد کو۔ اب اتنا سجا ہوا ماحول، اتنی محنتوں کے بعد بنایا ہوا ماحول اگر اجڑ جائے تو انسان تو اسی غم میں مر جائے کہ میری ساری محنت ضائع ہو گئی۔ مگر ہمت نہیں ہاری انہوں نے، آ کر پھر نجف کا حوزہ بنایا۔ آج جو نجف کا حوزہ ہے وہ شیخ طوسی کی مرہون منت ہے۔ ہمت نہیں ہاری، چھوڑ کے نہیں گئے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، یہ جو قرآن مجید سورہ مبارکہ ابراہیم کے اندر آیت ہے، ذکرہم ایام اللہ، یاد کریں اللہ کے دنوں کو۔ اچھا، اللہ کے دن عجیب اصطلاح ہے قرآن کی۔ والعصر ذہن میں رہے کہ میں وقت کے اوپر اور ایام پر اور اوقات کے اوپر غور کر رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے دنوں کو یاد کرو۔ اللہ کے دن کون ہے؟ بھائی میں ایک محنت کے بعد جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ وقت کی اتنی قیمت ہے، علماء کرام سے توجہ اور دعا چاہوں گا، وقت کی اتنی قیمت ہے کہ اللہ نے ائمہ کو ایام اللہ کہا ہے۔ ایام اللہ سے مراد ائمہ ہے۔ اللہ کے دنوں کو یاد کرو، یہ مولا کائنات کو اللہ دن کہہ رہا ہے۔ امام حسین کو ایام اللہ کہہ رہا ہے، یہ اللہ کے ایام ہے۔ اچھا، پھر اس آیت سے ایک اور آیت جوڑیے، ایک اور آیت میرے ذہن میں آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں۔ ذکرہم ایام اللہ، اللہ کے دنوں کو یاد کرو، یعنی علی کو یاد کرو، یعنی حسن حسین کو یاد کرو۔ یہ ایام یعنی ائمہ۔ اللہ نے ائمہ کو یوم، اللہ اپنے گھر اپنے دنوں سے تعبیر کیا، میرے دن نہیں ہے۔ یہ 63 برس کا علی نہیں ہے، اللہ کا دن چل رہا ہے جی۔ یہ امام عسکری نہیں ہے، یہ اللہ کا دن چل رہا ہے۔ اللہ کا دن کتنا طویل ہے؟ جتنی عمر امام کی ہے۔ اور پھر فوراً کہا کل یوم ہوا فی الشان، اللہ کے دنوں کو یاد کرو۔ اور پھر آیت نے ایک مرتبہ اور لہجہ بدلا، ہر دن کی علیحدہ شان ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ امام حسن کی علیحدہ شان ہے، امام حسین کی علیحدہ شان ہے۔ کتنی قیمت ہے ان دنوں کی، ان ایام کی جی۔ حدیث مبارکہ آپ کو سناتا ہوں، ایک صلوات ہدیہ کریں۔ دو حدیثیں زیادہ یاد لکھ کر لایا ہوں، دو حدیثیں۔ کن علی عمر کا اشح ہو من کا درہمن و دینارا۔ مولا علی اپنے چاہنے والوں سے کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں، تم اپنی عمر کو درہم و دینار سے زیادہ قیمتی مانو۔
تمہارے پیسوں سے زیادہ قیمتی اگر کوئی وجود ہے تو وہ تمہاری عمر ہے. اپنی عمر کو قیمتی مانو. کیا حسین لفظ ہے. ایک اور حدیث، ان فوت الوقت اشد من فوت الروح. وقت کا فوت ہو جانا مر جانے سے زیادہ نقصان دہ ہے. وقت کا فوت ہو جانا، وقت کا ضائع ہو جانا مر جانے سے زیادہ نقصان دہ ہے. اس لیے کہ لأن فوت الروح انقطاع عن الخلق، کیونکہ مر جانا مخلوق سے منقطع ہونا ہے. تم مر جاؤ گے تو تم مخلوق سے منقطع ہو جاؤ گے. وفوت الوقت انقطاع عن الحق، مگر وقت اگر ضائع ہو گیا تو تم حق سے محروم ہو جاؤ گے. لوہا تولنے کے لیے جو باٹ ہوتے ہیں وہ بہت وزنی ہوتے ہیں، 20-20 کلو سے کم نہیں ہوتے. لکڑ تولنے کے لیے جو باٹ ہوتے ہیں وہ بھی منوں کے اور ٹنوں کے ہوتے ہیں. ایک بہت بڑے ترازو میں، شاید کوئی 5 فٹ کا ایک ترازو، اس میں وہ بڑا بھاری باٹ، اس طرف لکڑ اور لوہا رکھا جا رہا ہے. جو جتنی ارزان اور کم قیمت چیز ہوتی ہے اس کا پیمانہ اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، اور جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کا پیمانہ اتنا ہی ظریف ہوتا ہے. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کتنے سال کے ہو اور میں کہوں جی 48 سال کا ہوں، تو گویا میں نے اپنی زندگی کی قیمت ارزان لگائی ہے، سستی لگائی ہے. لیکن اگر میری ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ساری زندگی گناہ کرتے رہے اور آخری وقت میں توبہ کی توفیق ہو گئی، تو وہ ایک ہی لمحہ تو کام کا تھا. حضرت حور کو لے لیجئے آپ. ایک لمحہ فیصلوں میں کتنی دیر لگتی ہے. شخصیات بیٹھی ہیں، دستخط کتنی دیر میں کرتے ہیں آپ اہم ترین فیصلوں پہ دستخط کتنی دیر میں کرتے ہیں. سیاسی لوگ، اداروں کے چلانے والے لوگ، ملکوں کو چلانے والے لوگ کتنی دیر کے اندر فیصلہ لیتے ہیں. وہ ایک لمحہ ان کی زندگی کا، اور پھر وہ تاریخ بنتی ہے. آپ ڈھونڈ لیجئے بڑے بڑے لوگوں کے فیصلے، وہ ایک ایک لمحے کے فیصلے ہیں جو آج تاریخ بنی ہوئی ہے. جی مصائب نہیں پڑھ رہا، مگر بات وقت کی اہمیت کی ہے. مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. کتنی دیر میں بولا ہوگا امام حسین نے؟ ایک لمحے میں بولا ہے نا. اب قیامت تک امام حسین کا یہ جملہ اس ایک لمحے کی امامت ہے. اب وہ ایک لمحہ امامت کرتا نظر آ رہا ہے. یہ جو وقت ہے یہ انسان کی زندگی پر مسلسل گزر رہا ہے. الفرصت، وقت کو ایک اور نام بھی دیا ہے، وقت کا ایک اور نام بھی دیا ہے حدیث میں، فرصت. فرصت ہم اردو میں جب بولتے ہیں تو اس کا مطلب فراغت. فرصت یعنی فراغت، بیکاری، کچھ نہیں کرنا، فرصت میں ہوں. آج کل میں اس وقت فرصت کی کیفیت میں ہوں، میں آرام کر رہا ہوں. یعنی بیکاری فرصت نہیں، بیکاری فرصت نہیں ہے. فرصت یعنی موقع. الفرصت موقع، لمحہ. الفرصت تمر مر السحاب، فرصت جلدی گزر جاتی ہے. کام کا وقت جلدی گزر جاتا ہے، وقت جلدی گزر جاتا ہے. جتنا زیادہ وقت کی قیمت محسوس کر کے اس سے استفادہ کیا جا سکے. ایک شخص نے میرے مولا امام رضا کو سلام کیا، اور سلام میں اس نے کہا یا صاحب السلام علیک یا صاحب الزمان. زمان، وقت. امام نے فرمایا دیکھ نہیں رہے میرے بال سفید ہو رہے ہیں؟ دیکھ نہیں رہے میرے چہرے پہ محسوس ہو رہا ہے کہ میری عمر بڑھ گئی ہے؟ کہنے لگا ہاں مولا، آپ کے بال سفید مجھے نظر آ رہے ہیں، چہرے سے بھی آپ کی عمر بڑھتی بھی مجھے نظر آ رہی ہے. تو حضرت نے فرمایا صاحب الزمان تو وہ ہوگا جس پر وقت اثر نہیں کرے گا، جس کے بال سفید نہیں ہوں گے. 1150 سال کا بھی ہو جائے گا تو بال سفید نہیں ہوں گے، اس کے اوپر عمر ظاہر نہیں ہوگی. وہ ہے جو زمانے پر امامت کرے گا. یہ جو اللہ نے کہا ہے نا اللہ کے دنوں کو یاد کرو، بھائی میں اور آپ تو زمانے سے متاثر ہیں، لیکن
جو زمانے کو متاثر کرے ہم اس کے دروازے پر بیٹھے ہیں۔ امام وہ ہے جو زمانے کو متاثر کرتا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا حال دیا؟ جرمنی گئے تھے نا، ڈاکٹر بھی وہیں بن کر آئے، ڈاکٹریٹ کی سند بھی انہوں نے جرمنی سے لی۔ پہلا طالب علم تھا جس نے اصول بدلوایا جرمن یونیورسٹی کا کہ انگریزی میں پی ایچ ڈی کروں گا۔ وہاں انگریزی میں پی ایچ ڈی اس سے پہلے، علامہ اقبال سے پہلے اجازت ہی نہیں تھی۔ علامہ اقبال نے اپنی قابلیت، صلاحیت اور شوق اور ذوق کو ثابت کر کے وہاں کا قانون بدلوایا کہ یہ پہلا طالب علم ہے جس کی وجہ سے انگریزی میں پی ایچ ڈی ہوگی، اور پھر وہ وہاں سے ڈاکٹر بن کر آئے۔ میں ان کا گھر بھی دیکھ کر آیا ہوں، ان کے دروازے پہ بیٹھ کے ان کی فاتحہ بھی پڑھ کر آیا ہوں، اور وہاں ہم نے ان کے کلاموں پر مشتمل غزلیہ ایک نشست بھی رکھی تھی۔ میرا بڑا شوق تھا کہ میں جرمنی جاؤں تو امام خمینی، پیرس جاؤں تو امام خمینی کا گھر دیکھ کر آؤں، اور جرمنی جاؤں تو علامہ اقبال کا گھر دیکھ کر آؤں۔ جی دونوں اس صدی کے نامور لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں۔ تو میں الحمدللہ دونوں کے دروازوں پر ہو کر آیا ہوں، دونوں کو فاتحہ پڑھ کر آیا ہوں، ان کو یاد کر کے آیا ہوں۔ اپنے ساتھ ڈاکٹر جناب اقبال حیدر صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، شعراء کرام ہمارے ساتھ تھے، اور وہاں ہم گئے تو انہوں نے وہ قانون تبدیل کروایا، ان کی وجہ سے انگریزی میں ان کو اجازت ملی، اور پھر بعد کے طالب علموں کے لیے آسانی ہو گئی۔ علامہ اقبال نے فارمولہ دیا ہے، علامہ اقبال نے فارمولہ یہ دیا کہ خیرہ نہ کر سکا اسے جلوے دانش فرہنگ۔ جی یورپ، مغرب کی رنگینی، مغرب کی چاشنی، مغرب کا حسن، اقبال کہہ رہے ہیں کہ اس کی آنکھوں کو خیرہ نہ کر سکا، بچوں جوانوں آپ سے کہہ رہا ہوں، خیرہ نہ کر سکا اسے جلوے دانش فرہنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اگر ہم مدینہ و نجف کو آنکھوں میں بسا لیں تو پھر دنیا کا اثر ہمارے اوپر نہیں ہوگا۔ مجھے اندازہ ہے آج آپ کے آفس کا دن ہے، کوشش کر رہا ہوں کہ بات جلدی مکمل کروں۔ وقت عاشور کا گزر گیا یا نہیں؟ مگر آج تک وہ وقت ہم پہ حاکم ہے، ہمارے ذہنوں پر حاکم ہے۔ بار بار مجلس میں آئیں تاکہ ہماری آنکھوں میں کربلا بسی رہے، قربانی کا جذبہ بھی ملے، رشتوں کی قدر بھی ہو، اور کوئی ہم پر اثر نہ کر پائے، کیونکہ حسین کے اثر کے بعد کسی کا اثر قبول کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ کون اس قابل ہے کہ جس کا اثر حسین کے اثر کے بعد قبول کیا جائے گا؟ اگرچہ ان 10 دنوں میں خاص جذبہ ہوتا ہے، اور مجلسیں نہ کرنے والا بھی ایام عشرہ اولیٰ، ایام محرم میں مجلس کرتا ہے، لیکن عزیزو، بچوں، جوانوں، سال بھر بھی مجلسوں سے جڑے رہیے، مرثیہ سن کر ہی آ جائیے۔ اگر مجھ جیسے بعض خطیبوں سے آپ مطمئن نہیں ہیں تو مرثیہ سن کر ہی آ جائیے۔ اس میں میر انیس نے جو تہذیب بیان کی ہے، مرزا دبیر نے جو اقدار بیان کیے ہیں، جی نسیم امروہی علی اللہ مقامہ نے جو تہذیب کو بیان کیا ہے، اور پھر بڑے نام اور بھی ہیں۔ ایک مصرے کے اندر پیغام ہے۔ آیت اللہ خمینی فرماتے ہیں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ مجلس سے ہے۔ اتنا بڑا اس صدی کا ایک بڑا کارنامہ ہے شیعوں کا، اس صدی کا ایک بڑا کارنامہ ہے، تاریخ تشیع میں ممتاز ترین کارنامہ ہے کہ آہستہ آہستہ اقبال کے اس شعر کی طرف لوگ جا رہے ہیں۔ تہران گر ہو عالم مشرق کا جنیبہ، لوگ جا رہے ہیں اس طرف، چینج آف بلاک کی طرف ماحول جا رہا ہے۔ لوگ آہستہ آہستہ سپر پاور اسے مانیں گے جن کے دماغوں پر حسین حاکم ہے۔ ماحول اس طرف جا رہا ہے، تھوڑا سا رکاوٹیں ہٹنے دیجئے، بیریئر ہٹنے دیجئے، حسینیت ہی کا بول بالا ہوگا۔ اور
بہترین وقت تو اس وقت شروع ہوگا جب ہم امام زمانہ کو ان کی جد کا پرسہ دیں گے۔ آج کی مجلس میں بھی بلائیے امام زمانہ کو، مولا ایک لمحے کے لیے اس مجمع پہ نگاہ ڈال دیجئے، مولا صرف ایک لمحے کی نگاہ۔ اس صبح کی کراچی شہر کی پہلی مجلس، آغاز اس مجلس سے عزاداری کا ہوتا ہے، ایک نگاہ خاص اس مجمع پہ ڈال دیجئے۔ جو حاجتیں لے کر آیا ہے وہ ایک لمحے میں امام کی نگاہ سے وہ حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ پرسہ دیجئے امام کو، امام کے جد اپنا گھر چھوڑ کے جا رہا ہے۔ عباس محملیں تیار کرواؤ، قافلہ آمادہ کرو، اب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں۔ جناب زینب سے فرمایا بہن ہم مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور جناب زینب کو اس لیے اپنے ساتھ لیا، میں ایک جملہ کہیں کہہ چکا ہوں کہ واقعہ کربلا تاریخ بشریت کا واحد واقعہ ہے جو رونما ہونے سے پہلے بھی منایا جاتا تھا، رونما ہونے کے بعد بھی منایا جائے گا۔ ابھی کربلا عاشور نہیں آئی تھی کہ عاشور کو یاد کیا جاتا تھا۔ حضرت آدم نے یاد کیا، حضرت نوح نے یاد کیا، سب سے زیادہ عاشور کے دن کو جناب زہرا نے یاد کیا۔ ظاہر ہے انہی کے بچے کربلا میں ذبح ہو رہے تھے نا۔ نبی مکرم نے عاشور کے دن کو یاد کیا۔ انتظام اس واقعے کا ہوتا آیا ہے، اس کے لیے انتظام ہوتا آیا ہے کہ کیسے ہوگا یہ، کیسے سجے گا یہ۔ وہ جو سجایا ہے نا عاشور کو، وہ جو بنایا ہے، سنوارا ہے عاشور کو، اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ جب جناب عبداللہ سے جناب زینب کا عقد ہونے لگا، آپ کے ہاں بھی ضمن عقد شرائط کا ایک خانہ ہوتا ہے کہ کیا عقد کے موقع پہ کوئی شرط لگائی گئی ہے؟ جی شرعی طور پر یہ چیز صحیح ہے۔ جناب زینب کے عقد کے موقع پر مولا علی نے نکاح پڑھایا تھا نا، مولا علی نے حضرت عبداللہ سے عقد کرتے وقت شرط لگائی تھی کہ میری زینب حسین کے ساتھ جائے گی، اور عبداللہ تم روکو گے نہیں۔ عجیب انتظام ہے کربلا کا۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ اس لیے کہ اگر امام حسین کے ساتھ جناب زینب نہ ہوتی تو اصحاب اخدود کی قربانی کی طرح واقعہ کربلا بھی فراموش ہو جاتا، مگر اللہ کو تو اس قربانی کے ذریعے نظام ہدایت کو مرتب کرنا تھا۔ اگر یہ واقعہ نہ گزرا ہوتا تو آج اتنی سجی ہوئی مجلس ہوتی، اور یہ ایک مجلس ہے، اس کراچی شہر میں سینکڑوں مجلسیں ہیں، اور پورے پاکستان میں ہزاروں لاکھوں مجلسیں ہیں، اور پوری دنیا میں کروڑوں مجلسیں ہیں، ہر جگہ حسین کے نام پہ مجمع لگا ہوا ہے۔ یہ کیسے ہوتا اگر زینب نہ ہوتی؟ اس لیے کہ عصر عاشور حسین کو کربلا میں مار دیا جاتا۔ یہ کوفے میں تو زینب نے بتایا ہے، یہ شام میں جا کے جناب زینب نے خطبے دیے ہیں۔ اجرکم اللہ، جس کی وجہ سے آج کربلا کا ذکر ہدایت کا ذریعہ بن گیا ہے۔ جناب زینب سے فرمایا بہن زینب اب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، تیاری کرو۔ قافلہ تیار ہوا، بیویاں محملوں میں بیٹھیں، قافلہ آگے بڑھا۔ ابھی مدینے سے کچھ باہر گئے تھے کہ جناب عباس گھوڑا دوڑائے ہوئے آئے، امام حسین کے قریب آ کر چند ایک قدم پیچھے کھڑے ہو کر فرمایا مولا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک مختصر سا قافلہ آ رہا ہے، ایک غلام ہے، ایک بھائی بیٹا ہے، اور ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عروہ غفاری ہیں، 2 سواریوں پہ سامان لدا ہوا ہے۔
5 سواریوں کا مختصر سا قافلہ ہے. نانا آپ کے نانا کے صحابی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. جیسے ہی نانا کے صحابی کا نام، اچھا کون ہے؟ عبداللہ ابن عربہ غفاری، انتہائی ضعیف العمر، کمر سن، ہاتھوں میں راشا، کمر خمیدہ، بال سفید، کمر میں پٹکا باندھتے ہیں تاکہ کمر کو سیدھی ہو جائے. جیسے امام حسین نے سنا نا کہ نانا کے صحابی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، اپنے دلدل اپنے گھوڑے سے کہا مجھے نانا کے صحابی تک لے جا. گھوڑا مڑا، قریب آنے لگے تو وہ ادباً گھوڑے سے اتر گئے. صحابی رسول امام کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو گھوڑے سے اتر گئے. امام قریب آئے تو امام نے گلے لگا کر سلام کر کے احترام کر کے فرمایا اس ضعیفی میں آپ کا کہاں کا ارادہ ہے؟ اس بڑھاپے میں آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ فرمایا حسین تم کم سن تھے، نبی خطبہ دے رہے تھے، تم مسجد میں آئے، تمہارا پیر تمہارے کرتے میں الجھا، تم زمین پر گرے، نبی نے ممبر چھوڑ دیا، تمہیں آغوش میں لے کر اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا. اور ہم صحابیوں سے خطاب کر کے کہا میرے حسین کو غور سے دیکھو، اگر میرا حسین اپنے خانوادے کے ساتھ مدینہ چھوڑے اور تم میں سے کوئی زندہ ہو تو میرے حسین کا ساتھ ضرور دینا. حسین میں بوڑھا ضرور ہوں مگر مجھے نبی کی وصیت پہ عمل کرنا ہے. امام نے ان کا ادب احترام کرتے ہوئے فرمایا پھر چلیے ہمارے ساتھ قافلے میں چلیے، علی اکبر آپ کی خدمت کریں گے، عباس آپ کے کام آئیں گے. تو کہنے لگے حسین تمہارا قافلہ آگے چلے گا، کچھ فاصلے پر میرا قافلہ چلے گا، تم آگے آگے چلو گے، میں کچھ فاصلے کے بعد چلوں گا. امام نے فرمایا آپ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ فرمانے لگے اس قافلے میں نبی زادیوں کی سواریاں، میں کہوں گا عبداللہ تم نے بڑا ادب کیا، کاش 11 محرم کو ہوتے تو دیکھتے کہ زینب کے سر سے چادر اترتی رہی اور کوئی نہ تھا جو یہ کہتا یہ نبی زادی ہے، یہ زہرا کی بیٹی ہے. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب